فدا ہے رب جلیل کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو، دعا بڑھ کا اسلام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ظالم کو شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ گائز آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی میں یوٹیوب چینل جب اوپن کرتی ہوں تو اس میں مجھے کچھ بھی اچھا دکھائی دیتا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی چاہیے تو بس میں اسی پہ ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ تو آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ سے بغاوت کر کے محبت کے چکر میں اپنا گھر چھوڑ کے اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد ہی وہ لڑکا جو ہے اسے چھوڑ کے تو چلا گیا۔ تو وہ ماں بنی، ایک بیٹا ہے اس کا ماشاءاللہ 10 سال ہو کے اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا نہ اپنی بیوی کو نہ اپنے بچے کو۔ لڑکیاں اپنا گھر چھوڑ کے ایک لڑکے پہ اتنا بھروسہ کر کے تو اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی چھوڑ کے جاتی ہیں، تو جب آگے ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو ان کے لیے کوئی آپشن نہیں بچتا کہ اب وہ کدھر جائیں، کیونکہ ماں باپ کا جو در ہوتا ہے اس کو جب چھوڑ کے لڑکی چلی جاتی ہے تو ماں باپ کو کن مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ جاتے دفعہ تو نہیں سوچتی، لیکن جب اس پہ مشکلات کا پہاڑ ٹوٹتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ پہ کیا بیتی ہوگی اور اب میں واپس جا سکتی ہوں یا میں نے پیچھے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ یہ چیز تو میں بھی ہر لڑکی کو یہ پیغام دینا چاہوں کہ خدا را ایسا نہ کرے، ماں باپ کی خوشی کو مد نظر ضرور رکھیں، ان کو نظر انداز نہ کریں۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور ماں باپ اتنی مشکلوں سے اسے اس کی پرورش کر کے اسے اس مقام تک لے کے آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بہتر فیصلے لے سکے۔ اگر کہیں پہ آپ کا مائنڈ ماشاءاللہ ملتا بھی ہے، ماں باپ جب دیکھیں گے تو اپنی اولاد کی بہتری ہی چاہیں گے، کبھی بھی ان کے لیے برا فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو ایک چیز میں نے یہاں پہ جو میں نے اکثر کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کسی بچی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ اللہ معاف کرے، تو جو ان کا انٹرویو لینے جا رہے ہوتے ہیں تو صحیح بات ہے، پہلے ایک تو وہ بندہ پہلے ہی مر چکا ہے بیچارہ، ظاہری بات ہے جس کے ساتھ اتنا برا ہوا اتنا ظلم ہوا وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ ایک انٹرویو لینے والوں کے جو کویسچن ہوتے ہیں نا ان پہ میرا بڑا دھیان ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ تھوڑا سا تو خیال کرو کہ آپ ایسے سوال کرتے ہو کہ جو بیچارہ جواب دے رہا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی مظلوم ہے بیچارہ، اس کے ساتھ تو بیت چکی ہے، اب اس کو بے پردہ تو نہ کرو ایسے سوال کر کے، ضمیر پہ ایسی ٹھیس تو نہ لگاؤ کہ وہ بیچارہ ساری دنیا کے سامنے بے پردہ ہو جائے، تو تھوڑا سا احساس کیا کرے، اس طرح سے سوال پوچھا کرے کہ جو دیکھنے والوں کو بھی بیچاروں کی بے پردگی ہوتی نظر نہ آئے اور ان کو جواب دیتے بھی تکلیف نہ ہو، تو تھوڑا سا اس بات کا احساس کیا کرے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بڑے اس بات سے بڑے مزے لے رہے ہیں، یہ کیسے ہوا وہ اس طرح۔ تو معذرت چاہتی ہوں، میرا کسی پہ تنقید کرنے کا تھوڑا سا بھی مائنڈ نہیں ہے، بس مجھے اس بات کو تھوڑا سا محسوس کیا کہ اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کی عزت کو اچھالنا، مطلب کہ ایسا ماحول کرنا کہ وہ بیچارہ جواب دیتے بھی سوچے کہ اب پوری دنیا میں اس کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، تو تھوڑا سا خیال کیجیے گا۔ تو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتی ہوں، میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، میں بس ان لوگوں کی تکلیف کے بارے میں سوچ کے میں نے صرف یہ ویڈیو بنائی ہے۔ دیکھیں مجھے برا لگا کہ ان کے ساتھ ایک تو ظلم ہوا ہے، بیچاروں کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے، اور دوسرا ان سے اتنے ٹف سوال کر لیں اور جن کا جواب جو ہے وہ ہمیں سنتے جو ہے وہ برا فیل ہو رہا ہے، تو ان کو دیتے ہوئے پتہ نہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ اسی بات پہ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، یہاں تک کہ کوئی اور بات نہ ہو جائے کہ جو دوسروں کی دل آزاری ہو جائے، دوسروں کو بری لگ جائے۔ تو یہیں پہ آج کا ٹاپک میں ختم کرتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو اس وقت تک مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیں، اور اگر میری ویڈیو میری گفتگو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔